السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 36 میں حاضر ہوں اور اپنے جملہ سامعین اور حاضرین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز کی حالت میں سجدہ میں رکوع میں جاتے وقت اپنے شلوار یا پاجامہ کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، کبھی دامن کو ٹھیک کرتے ہیں اور توجہ نہیں ہوتی اس طرف۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نمازی کا سجدے میں جاتے وقت شلوار یا پاجامہ کو اوپر اٹھانا یا رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنے قمیص وغیرہ کو درست کرنا اگر بلا ضرورت اور بلا عمل کثیر ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ضرورت کی بنیاد پر ہو، ضرورتاً ہو تو بلا کراہت جائز ہے، اور اگر عمل کثیر سے ہو یعنی دیر تک اس کو ٹھیک کرتا رہا کہ دیکھنے والے نے سمجھا کہ شاید وہ نماز میں ہے یا نماز کے باہر ہے، اگر اتنی دیر تک اس نے اپنے کپڑے کو درست کرنے میں لگایا تو مفسد صلاۃ ہے، نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال ہے کہ بعض مسجدوں میں چٹائی کی ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں جو لوگ مسجد میں نمازیوں کے لیے وقف کرتے ہیں اور ثواب کے لیے دیتے ہیں، اور نمازی اس کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی ٹوپیوں میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ٹوپیوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یہ بڑی غفلت کی بات ہے۔ انسان سارے کپڑوں کا اہتمام کرتا ہے اور اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، مگر ٹوپیوں کے سلسلے میں غفلت برتتا ہے، یہ اس کے لیے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ انسان کو اپنے لیے اچھی ٹوپی بنوانی چاہیے۔ چٹائی کی ٹوپیاں ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر انہیں پہن کر دیگر مجلسوں میں جائے تو خود بھی اس کو معیوب سمجھے گا اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے یہ ٹوپیاں گھٹیا کپڑوں کے درجے میں، جس کو ثیاب بذلہ فقہا کی اصطلاح میں کہا گیا ہے، اس لیے ایسی ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ بعض لوگ نماز میں جماعیاں لیتے ہیں اور بہت زیادہ لیتے ہیں، تو نماز میں جماعی لینے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز میں جماعی لینا اصل میں غفلت، تکان اور بے توجہی کی علامت ہے، اس لیے ممکن حد تک جماعی لینے سے بچنا چاہیے۔ مجبور ہو جائیں تو جماعی لیں، اور جماعی لیتے وقت منہ پر ہاتھ رکھ لیں۔ قیام کی حالت میں دایاں ہاتھ رکھیں اور باقی نماز کی دوسری حالتوں میں بایاں ہاتھ رکھیں، اور ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے پشت کا حصہ منہ پر رکھا جائے۔ جماعی کی حالت میں گو نماز میں ہو، منہ کھلا رکھنا مکروہ ہے۔ چوتھا سوال ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں اکثر بوڑھے پرانے لوگ یا بعض دنیا دار کسان ٹائپ کے لوگ مسجد میں وقت سے پہلے ہی آ جاتے ہیں اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح مسجد میں آ کر دنیاوی باتیں کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت شرعیہ مسجد میں بات کرنا سخت گناہ ہے، اس میں مسجد کی بے حرمتی ہے، اس لیے یہ عمل مکروہ ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات کے متعلق مسجدوں میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے، تم ان کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا، کیونکہ جو لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں اللہ رب العزت کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں مسجد میں سو رہا تھا، کسی شخص نے مجھے کنکری پھینک ماری، میں نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ جا اور ان دونوں کو میرے پاس لے آ۔ میں ان دونوں کو آپ کی خدمت میں لے آیا تو آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ یا فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم طائف کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے
تو میں تمہیں سزا دیتا۔ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔